السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراقہ بن مالک جاشمی کہتا ہے، ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لے آئے گا، اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی 3 شتر سواروں کی پرچھائیاں دیکھی ہیں جو ساحل سمندر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پرچھائیاں انہی لوگوں کی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نے جان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ میں نے اسے کن اکھیوں سے اشارہ کیا اور خاموش ہو جاؤ کا کہا۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ لوگ وہ نہیں بلکہ فلاں شخص ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے یہ میرے سامنے سے وہاں روانہ ہوئے ہیں۔ شاید ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ میں کچھ دیر وہاں بے تعلق ہو کر بیٹھا رہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے ان کو پکڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا، میرا گھوڑا لے کر اس ٹیلے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے اس سمت میں روانہ ہو گیا۔ بہت جلد مجھے حضور کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں چکرا کر زمین پر آ گرا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ اتفاق سے فال میں وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا تعاقب کرو گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن مجھے 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا کہ میں نے اس تیر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ حضور کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے سکون اور طمانینت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے سموں کی آہٹ سن کر بھی حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے، لیکن ابو بکر بار بار میری طرف دیکھتے تھے۔ جب میں اور نزدیک ہوا تو اس سنگلاخ زمین میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھس گئیں۔ میں کلا بازی کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ میں نے گھوڑے کو جھڑکا، وہ جھٹ کر باہر نکل آیا۔ میں نے پھر فال کا تیر نکالا، لیکن اس مرتبہ بھی ناپسندیدہ تیر فال میں نکلا، یعنی تم انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تیر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں انہیں گرفتار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے فریاد کرتے ہوئے عرض کی، مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو، باخدا میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات سنو گے جسے آپ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں ان کا دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنے لگتے، سفر، شادی، تجارت وغیرہ، تو وہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال نکالتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ ان کے علاوہ خالی تیر ہوتے، اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ کام کرتے، دوسرا تیر نکلتا تو رک جاتے، تیسری قسم کا تیر نکلتا تو پھر از سرے 9 فال نکالتے، یہاں تک کہ پہلا یا دوسرا تیر نکلتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق کو فرمایا، اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑا انعام مقرر کیا ہے اور آپ کے بارے میں ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ آپ کو طویل سفر درپیش ہے، اس کے لیے میں ذات راہ اور سواری کے جانور پیش کرتا ہوں۔ ازراہ نوازش قبول فرما لیں، لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، صرف اتنا فرمایا ہمارا راز فاش نہ کرنا۔
پھر میں نے عرض کی مجھے ایک نوازش نامہ لکھ دیجئے جس میں یہ تحریر ہو کہ حضور نے اس مجرم کا قصور معاف کر دیا ہے اور اس کو امان دے دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق کو امان نامہ لکھ کر دینے کا حکم دیا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا، پھر رحمت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر الکامل میں رقم تراز ہیں، جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ اس نے سراپا حیرت ہو کر عرض کی، کسرا ابن ہرمز کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا لیکن اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں حضور فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کو اصنام و اوثان کی نجاستوں سے پاک کیا، تقریباً سب اہل مکہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے مار کے سر ہوئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت دیر کر دی، اب مجھے فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہیے۔ میں وہ گرامی نامہ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جارانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں انصار کے شاہ سواروں کے دستے کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے انصاری سواروں نے نیزوں کی انیوں سے مجھے کچوکے دینے شروع کیے، مجھے کہتے دور ہٹو دور ہٹو، یہاں تک کہ میں نور مجسم پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضور اپنی ناکہ پر سوار تھے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بلند کیا، عرض کی یا رسول اللہ، حضور کا یہ گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے، اس کو میرے نزدیک آنے دو۔ میں قریب ہوا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بابرکت گھڑی میں مجھے کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سوچا کیا عرض کروں، کچھ نہ سوچا، صرف اتنا پوچھ سکا، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرتا ہوں، کئی گمشدہ اونٹ پانی پینے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں، اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو اس کا کچھ اجر مجھے بھی ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زندہ جانور کو جس کا جگر تر ہو پانی پلانا باعث اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔